بار دیگر صلوات۔ یہ مائک جس کا بھی ہے اس کا میگنیٹ نیچے گر گیا، وہ بعد میں اٹھا لے۔ ہم یہ جو صحیح اسلام پیش کر رہے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بھئی سن تو لو، دیکھ تو لو، کم از کم آپ کو اتنا پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام ہے ہی تشیع، لیکن ہم یہ نہیں منوانا چاہتے آپ سے، ہم اتنا منوانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے محافظ ہیں، یہ آپ کے کام آئیں گے، یہ آپ پہ اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ایک گروہ ہے، صرف کلامی زبانی نہیں ہے۔ ابھی غزہ کی حفاظت کس نے کی؟ اگر تشیع نہ ہوتی تو ابھی غزہ صاف ہو چکا تھا۔ اسرائیل کو کس نے شکست دی؟ اتنا جو اسرائیل جری ہوا وہ اسی لیے ہوا ہے کہ کہا یہ شیعہ ہیں، اور غزہ کے مسلمان اگرچہ سنی ہیں لیکن شیعوں کو پسند کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیونکہ شیعہ ہیں اس لیے ان کو بھی مرنے دو، انہیں بھی چھوڑ دو۔ بات غزہ تک نہیں رکنی تھی، بات پاکستان کے بارڈر تک بھی آ گئی تھی۔ ہم مکتب اہل بیت کا تعارف اس لیے پیش کر رہے ہیں، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، میں اسلام کا تعارف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اسلام کے اصل فرقے کون کون سے ہیں۔ ہم اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ تشیع کا تعارف۔ ایک شخص ہے، ناصبی تھا، نواسب کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم ناصبیوں کو اپنے گروہ میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ پورے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ناصبیوں کو جنت کا جہنمی ہی کہتا ہے، جنت کی بو بھی وہ نہیں سونگھ سکتے۔ یہ تمام فرقے اس میں متفق ہیں۔ ایک ناصبی تھا، کربلا کے راستے میں بیٹھا رہتا تھا۔ بچے کہاں ہیں؟ میں بچوں کو سٹوری سنا رہا ہوں۔ جو بھی وہاں سے زائر گزرتا تھا اس کا قتل کرتا تھا کہ یہ شرک کرنے جاتے ہیں اور میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں، میں شرک کو ختم کر رہا ہوں، شرک کو روک رہا ہوں۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے، یہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا ہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم کیسے بیٹھے ہو؟ کہا میں یہاں شرک کا قمع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں شرک ختم کرنے میں۔ تو تم شرک کیسے ختم کرتے ہو یہاں بیٹھ کے؟ میں یہاں سے لوگ شرک کرنے کربلا جاتے ہیں، جو یہاں سے گزرتا ہے کربلا جانے کے لیے اسے میں قتل کر دیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا جاؤ درخت میں کے پیچھے نیچے چھاؤں میں کچھ روٹیاں تھیں، اسے روٹیاں کھلائی۔ آواز پیچھے تک آ رہی ہے تو میں زور نہ لگاؤں؟ آ رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ آپ کی صلوات کی آواز مجھ تک نہیں آئی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ کچھ روٹیاں تھیں، اسے روٹیاں کھلائیں۔ یہ جو آپ کی سبیلوں سے گھبراتے ہیں، اس سبیلوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ روٹی کھلائی اسے اور اسے کہا کہ بزرگ ہوں میں، تمہیں ایک حکایت سناتا ہوں، کہانی سناتا ہوں۔ کہانی ہر کسی کو پسند ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہانی سننے کے لیے کہا تھا نا کہ وحی کی کوئی کہانی مجھے سناؤ۔ وہ کہانی بعد میں اسلام کی روایت بن گئی۔ اس نے کہا ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا۔ اچھا، یہ کہانیاں بچے جو سن رہے ہیں یہ ساری کہانیاں ہی ہوتی ہیں کہ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، حقیقت کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے جو مورلز ہوتے ہیں اس میں حقیقت ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا، اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا تم اب اس ہرن کے پیچھے نہیں آؤ گے، اسے میں اکیلا شکار کروں گا۔ تو اس ہرن کے پیچھے گیا، ایک وزیر بھی اس کے پیچھے چلا۔ خیر ہرن تو انہیں نہیں ملا، راستہ بھی یہ گم کر بیٹھے۔ ایک بادیہ نشین کے پاس پہنچے۔ عربوں میں یہ رسم ہے، وہ 3 دن تک نہیں پوچھتے کہ تم ہو کون، مہمان ہے، حبیب خدا ہے، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں۔ 2 آدمی آئے، اس بادیہ نشین کے پاس کل 3 بکریاں تھیں۔ پہلے دن اس نے ایک بکری ذبح کی، ان کو کھلائی۔
ان کے کھانے کے انداز سے اسے لگا یہ کوئی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں. اگلے دن اس نے پرانا گوشت نہیں دیا, اس نے نیا گوشت, نئی بکری ذبح کی. تیسرے دن اس نے تیسری بکری ذبح کی. اس کی کل کائنات یہی 3 بکریاں تھیں, انہی کے دودھ سے چلتا تھا, انہی پہ وہ پلتا تھا. تیسرے دن اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم یہ بادشاہ سلامت ہے, ہم ان کے وزیر ہیں. یہاں کیسے؟ راستہ گم کریں. اس نے کہا یہ تو بڑا آسان تھا, پہلے بتاتے. رات جب ہوئی فلاں ستارے کو فالو کرو, چلتے جاؤ, تم پہنچ جاؤ گے اپنے دارالخلافت. یہ وہاں پہنچے اور اس کو بلا بھیجا کہ بھئی ہم بادشاہ ہیں, ہم اسے انعام دیں گے. یہ بادشاہ کے محل میں گیا, بادشاہ نے اپنا دربار لگایا, تمام وزیروں کو بلایا, کہا اس نے ہم پہ ایسا احسان کیا, ہماری جان بچائی, 3 دن تک ہمیں پذیرائی کی, ہمیں 3 بکریاں کاٹ کے کھلائی, اسے کیا انعام دیا جائے؟ ایک وزیر نے کہا اس نے 3 بکریاں کھلائی, اسے 100 بکریاں دے دو. دوسرے نے کہا اس نے بکری دی ہے, تم اونٹ دے دو, 100 اونٹ اس کو دے دو. تیسرے وزیر نے کہا اسے 1000 اشرفیاں دے دو. وہ جو وزیر ساتھ تھا اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو میں بھی عرض کروں. ہاں جی امان ہے. کہا اس نے اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا تھا, اب حق یہ ہے کہ تم بھی اپنا سب کچھ اسے دے دو. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے. اس نے اس چرواہے کو اپنا تاج پہنا دیا, اپنا تخت دے دیا. بادشاہ نے, اس چرواہے نے کہا بادشاہ سلامت, یہ بادشاہی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ ہی بادشاہ رہے. آپ نے یہ جو میری عزت کی ہے یہی میرے لیے بہت ہے. وہ جو شرک کو ختم کرنے بیٹھا تھا, اسے کہانی میں تو مزہ آتا ہے, اس نے بھی بڑے دلچسپی سے سنی جیسے آپ بچے کہانی سن رہے تھے. تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی تو ایسے ہی تھی, جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ کہانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, ایک سچی کہانی بھی ہے. سچی کہانی کیا ہے؟ کہا اس کہانی میں اس شخص نے اپنا سارا مال دیا تھا, لیکن ایک سچی کہانی اور ہے جس میں ایک شخص نے بادشاہ کے لیے اپنا سارا مال بھی دیا, اپنی جان بھی دی, اپنا کنبہ بھی دیا, اپنی عزت بھی دی, اپنے خواتین بھی دیے, اپنا سب کچھ اس بادشاہ کے راہ میں دے دیا. کہا پھر اس بادشاہ نے کیا کیا؟ کہا اس بادشاہ نے کہا کہ میں تیرا ذکر قیامت تک قائم رکھوں گا. کہا سمجھا نہیں. کہا یہ جو تو قتل کرتا ہے نا, جو جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں, یہ شرک کرنے نہیں جا رہے, یہ اس ذکر کو قائم کرنے جاتے ہیں جسے خدا نے قائم رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد. فتح تو ہو چکی ہے, فتح کی خوشی میں بے آواز بلند صلوات. تو ہم اس بوڑھے کی طرح راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم کوئی شرک نہیں کر رہے, ہم کافر نہیں ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے, ہم برہان رکھتے ہیں, ہم آیت رکھتے ہیں, ہم روایت رکھتے ہیں, ہم تاریخ رکھتے ہیں, ہم امام رکھتے ہیں, ہم ہی وہ واحد مکتب ہے جو وحی سے متصل ہے, آسمان سے متصل ہے. بس اس کو سمجھانے میں اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے, کوئی آ جاتا ہے, اور الحمدللہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں, بہت سے لوگ آ رہے ہیں, یہاں بھی آ رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. یہ جو سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں, ان میں سے اگر صرف ایک کے آنے پر مجھے اپنی جان دینی پڑے, میں حاضر ہوں. اس جان کی قیمت کیا ہے؟ یہاں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں یہاں کوئی گفتگو کروں اور یہاں کوئی ناراض ہو. ویسی جب ہماری گفتگو سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, گالی دیتے ہیں, مجھے وہ گالی بہت اچھی لگتی ہے. یہ واحد وہ گالی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ اس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا, میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, نہ میں نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا. یہ وہ مجھے صرف اس لیے گالی دیتا ہے کہ اس کے حساب سے میں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں.
میں خود تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ تو بہت، میں اس سے بہت کم ہوں، لیکن اس کا یہ خیال ہوتا ہے، مجھے اس کا یہ خیال بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اس کی گالی کو نہیں دیکھتا، میں اس کے اس خیال کو دیکھتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی محمد۔